السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا صدیق احمد رشادی چینل پر خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ تمام ساتھی اپنے اہل و عیال سمیت عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ہماری پچھلی ویڈیو میں کچھ سوالات موصول ہوئے تھے جن کا جواب ہم اس ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 یوں ہے کہ اگر انسان وضو خانہ میں ہو اس وقت اذان کا جواب دینا لازم ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 2 یوں ہے، مختلف مساجد کے اندر جب ایک بار اذانیں ہوتی ہیں تو اس وقت کس مسجد کی اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ سوال نمبر 3 اس طرح ہے، بیوی پر خرچ کرنا کیسا ہے؟ تو دوستو، ان تمام سوالوں کا جواب ہم سنتے ہیں حضرت مفتی محمد اشرف رحیمی صاحب سے، جو طویل عرصہ سے درس و تدریس، افتاء و ارشاد کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا یہ ٹاپک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صدیق آفیشل کے وساطت سے چند سوالات موصول ہوئے ہیں، ان کے جوابات حاضر خدمت ہیں۔ ایک بھائی نے دریافت فرمایا ہے کہ انسان اگر باتھ روم میں ہو، اس دوران وہ اذان کی آواز سن لے تو کیا اسے جواب دینا چاہیے؟ اس بارے میں پہلے عرض یہ ہے کہ اذان کا جواب دو طرح دیا جاتا ہے: جواب الاقدام یعنی عملی جواب، اذان سن کر مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنا، یہ عملی جواب واجب ہے۔ دوسرا جواب جواب اللسان یعنی زبانی جواب، اذان کا زبانی جواب دینا مستحب ہے۔ اگر انسان باتھ روم میں ہو، فراغت کے عمل میں مصروف ہو یا برہنہ ہو کر غسل کر رہا ہو تو دونوں صورتوں میں اذان کا جواب دینا جائز نہیں ہوگا۔ اگر انسان کسی علیحدہ جگہ صاف اور پاک جگہ پر وضو کر رہا ہو تو اذان کا جواب یقیناً دیا جائے گا۔ اس ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے، موجودہ دور میں واش روم اور ٹوائلٹ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسے باتھ روم میں اذان کے جواب کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے، چونکہ یہ باتھ روم ایک ساتھ ہوتے ہیں، علیحدہ مستقل طور پر نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ایک ہی جگہ کے حکم میں ہیں۔ ایسے باتھ روم میں اگر انسان وضو کر رہا ہو تو دل ہی میں اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ وضو کے دعا وغیرہ بھی ایسے باتھ روم میں دل ہی میں پڑھے جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ اسی سے متعلق یہ دریافت کیا گیا ہے کہ اگر مختلف مساجد سے اذان کی آواز سنائی دے تو کس اذان کا جواب دیا جائے گا؟ اس بارے میں فقہاء نے فرمایا ہے کہ محلے کی مسجد یا جس مسجد میں بھی انسان کو نماز پڑھنے کا ارادہ ہو وہاں کی اذان کا جواب دے دے، باقی اذانوں کا جواب دینا لازم نہیں۔ ایک اور بھائی نے یہ دریافت فرمایا ہے کہ کیا شوہر پر بیوی کا خرچہ واجب ہے؟ اس بارے میں قرآن و حدیث بالکل واضح ہے کہ رخصتی کے بعد بیوی بچوں کا تمام تر خرچہ، نان، نفقہ، لباس اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر لازم ہوتی ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک کی مختلف آیات اور احادیث موجود ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو۔ ایک آیت میں ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، کہ بچوں کے باپ یعنی شوہر پر عورتوں کا نان نفقہ لازم ہے۔ البتہ اس حوالے سے یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے، شوہر پر خرچہ اپنی حیثیت ہی کے مطابق واجب و لازم ہوگا۔ اگر شوہر صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، تو اپنی اس مالی حیثیت کو مد نظر رکھ کر وہ بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، اور اگر تنگ دست ہو تو اپنی مالی وسعت ہی کے اعتبار سے وہ بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے گا۔ جیسے کہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ،
کہ مالدار اپنے مالی وسعت کی حیثیت سے خرچ کر لے، اور جو انسان تنگ دست ہو تو وہ اپنی اسی مال میں سے بیوی بچوں پر خرچ کر لے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا ہے۔ والسلام۔